سے سورہ احقاف۔ احقاف قوم عاد کی دارالسلطنت تھا جس کی تباہی اور بربادی ہوئی، ایک بڑی خبر تھی، اور اسی بڑی خبر سے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ ابتدا میں چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں عام طور پہ توحید، رسالت، قیامت، قرآن کی سچائی، حقانیت کا تذکرہ ہے، یہی ترتیب اس سورت میں بھی ہے۔ قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قیامت آئے گی اور مشرکین کے شرک کی مذمت اور ان کی کم عقلی اس کا تذکرہ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، فرما بردار اولاد ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتی ہے، نافرمان اولاد بھی ہوتی ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے، بڑے لمبے چوڑی ان کے جسمانی زندگی تھی، صحت تھی، قوت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی پکڑ یوں آئی کہ آسمان پر بادل چھا گئے، شدید گرمی کئی دن تو رہی اور پھر بادل چھا گئے، ساری قوم بادلوں کے نیچے آئی کہ شاید بارش اترے گی اور کوئی تیز جسے کہیں کہ برسات کا موسم شروع ہوگا، لیکن اللہ کے شان ان بادلوں میں تند و تیز ہوائیں تھیں جنہوں نے ان کو اٹھایا، آسمانوں پہ لے گئی۔ وہ ہوائیں جیسے کیڑے مکوڑے فضا میں نظر آتے ہیں، ایسے ان کے جسم نظر آ رہے تھے، پھر ان کو زمین پہ پٹخ دیا اور یوں پڑے تھے لمبے چوڑے جیسے زمین سے کھجور کے تنے نکال کر باہر کر دی ہوں۔ یہ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو تسلی ہے کہ مشرک نہیں مانتا، نہ مانے، اللہ کے نبی کے تو ماننے والے جنات بھی ہیں۔ آپ ایک وادی میں قرآن کی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی، قرآن سنا، بڑی متاثر ہوئی، خود بھی ایمان لے کے آئی، دائی بن کے وہاں اپنے قوم کے پاس گئی کہ ایسا کلام سنا ہے، ایسا کلام ہے جسے اللہ کے پیغام، اللہ کے وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ محمد ہے، اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ کافر بھی لڑتا ہے، مسلمان بھی لڑتا ہے، کافر باطل کی خاطر لڑتا ہے، مسلمان کفر سے حق کی حفاظت اور اس کی خاطر لڑتا ہے۔ فرمایا جب مٹھ بھیڑ ہو تو پھر ان کے گردنیں اٹھاؤ، قیدی ہو جائیں تو انہیں قید کر لو، فدیہ دے کر رہا بھی کر سکتے ہو، اپنے قیدیوں کے بدلے میں انہیں چھڑا بھی سکتے ہو۔ یہ قیدیوں کے مختلف احکامات کا تذکرہ۔ ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہاری بھی مدد اور نصرت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے اللہ ہمارا معاملہ ٹھیک کر دے پھر ہم ٹھیک کریں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، تم قدم اٹھاؤ میری رحمت پھر دوڑ کے آئے گی، تم مجھے یاد کرو میں تم کو اس سے بہتر مجلسوں محفلوں میں یاد کروں گا، تم میرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے تو ہو، پھر میری مدد اور نصرت کو دیکھو پھر کیسے ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہے، اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، ہر وہ پھل جو وہ چاہے گا اللہ کی بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بالمقابل جہنمی ہیں، دھیکتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، گندی پیپ اور جسم زخموں سے نکلے خون ہوگا، وہ ان کی غذا اور وہ اس کا پینا ہوگا، ان کی ذلت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب آیات جہاد اترتی ہیں تو کافروں پر، منافقوں پر حال یہ ہوتا ہے جیسے موت طاری ہو گئی، موت طاری ہو گئی، زندگی سے اتنا پیار ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا تو خوف زدہ کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ ان منافقین کا تذکرہ فرمایا، ان کی مذمت فرمائی۔ ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی نہیں دو گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ تو فقیر تھوڑی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، محتاج تو تم ہو، وہ کسی اور کو یہ سعادت دے گا جو اس کے راستے میں جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، سب کچھ قربان کریں گے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، یہ سعادت کسی اور کے حصے میں آ جائے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے، سورہ فتح کا تذکرہ ہے، اور یہ سورہ فتح ایک خاص پس منظر رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو سنائی، ساتھی خوش ہو گئے کہ
بیت اللہ کا طواف ہوگا، عمرے پہ جانا ہوگا، اور نبی کی خواب سچی ہوتی ہے، لیکن اس خواب میں یہ بات طے نہیں تھی کہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، کس گھڑی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، تعداد تقریباً 1400 کی تھی، 1400 کی تھی، اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ اور مکہ کے درمیان پہنچے حدیبیہ کے موقع پہ، اس موقع پہ جب آپ پہنچے تو ایک بشر ابن سفیان نے آپ کو خبر دی آ کر مکہ سے کہ وہاں تو میدان جنگ کا ماحول، وہاں تو جنگ کا ماحول ہے، اور کفار آپ کے لیے لڑنے کے لیے سارا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں، وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کی ذمہ داری ڈالی اور فرمایا جاؤ انہیں پیغام دو، ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہمارے ہاتھوں میں تو تلوار بھی نہیں ہے، ہماری تلواریں تو نیاموں میں بھی نہیں ہیں، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں، چل واپس عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہم تو نہیں لڑنے آئے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1400 ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آپ نے اکٹھا کیا، اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہ اللہ کو بیعت اتنی پسند آئی کہ فرمایا ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اللہ کہتا ہے ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور چونکہ یہ بیعت اللہ کی رضا کے لیے تھی تو اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان، اور اللہ نے اعلان کر دیا اس بیعت میں جتنے شرکاء ہیں ان کی میں نے بخشش کر دی، ان سب کی میں نے بخشش کر دی۔ تو اس انداز سے اس کا پس منظر ہے، اور بعد میں پتہ لگا یہ بات غلط نکلی، خبر غلط نکلی، اور پھر مشرکین کے کچھ لوگ آئے اور وہاں حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات ہوئے، صلح کے کچھ نکات طے ہو گئے، صلح ہو گئی، اور یہ طے ہوا 10 سال تک کوئی ایک دوسرے پہ جنگ اور حملہ آور نہیں ہوگا اور امن سے رہیں گے، یہ صلح ہو گئی۔ لیکن اس صلح کی کچھ شکیں ایسی بھی تھیں جو بظاہر لگ رہی تھیں کہ مسلمان اس میں اپنی کمزوری دکھا رہا، مسلمان اس میں کمزوری دکھا رہا ہے، لیکن وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور ظاہر اللہ کے نبی تو لکھتے بھی وہی ہیں، کہتے بھی وہی ہیں، فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں۔ لیکن بظاہر کچھ نکات ایسے لگ رہے تھے، بعض صحابہ کے لیے بڑی گرانی گزری، لیکن نبی کی بات پر سر خم تسلیم، بڑا امتحان تھا۔ ادھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ صلح نہیں ہے، حقیقت میں یہ فتح مبین ہے، یہ فتح مبین ہے۔ اور پھر 2 سال کے بعد فتح مبین نظر آئی، فتح مبین نظر آئی۔ ان 2 سالوں میں کیا ہوا؟ کفار مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے لگے، اور ان کو مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے بازار دیکھے، ان کے گلیاں دیکھی، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے کاروبار دیکھے، تو ان کی کردار کی پختگی اور اس کردار کی خوبصورتی، اخلاق کی بلندی اور امانت اور دیانت اور سچائی کا اعلیٰ معیار، جب یہ چیزیں دیکھیں تو ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اور ان 2 سالوں میں نہ تلوار چلی نہ زبان چلی، نہ زبان چلی نہ تلوار چلی، صرف مسلمانوں کا کردار چلا۔ اور ان 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی۔ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک ہو گئی۔ مسلمانوں کا کردار ایسے ہی ہوا کرتا تھا، ایسی ہی زندگی ہوا کرتی تھی، اور وہ دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو خون کے پیاسے ہیں، صرف اونٹ کے پانی پینے پر اور گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر جب ان کے اندر جنگ چھڑتی تو انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، اور اب ہیں خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اب ان کا کایا ہی پلٹ گیا، انقلاب ہی آ گیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جستجو میں آ گئے، وہ جستجو میں آ گئے، وہ تلاش میں آ گئے کہ وہ کیا چیز ہے۔ پتہ چلا وہ محمد رسول اللہ کی جو خوبصورت زندگی ہے، جس سے انسان کا ظاہری جسم نہیں تازہ ہوتا، اس سے انسان کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے، اس سے انسان کی انسانیت میں زندگی اور بہار آتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو اندر سے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، اور مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 ہو گئی۔ تو اسی کو قرآن نے فتح مبین کہا۔ ادھر منافقین جو حدیبیہ کے موقع پہ ساتھ نہیں تھے وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے،
مسلمانوں کا اب خاتمہ ہی ہو جائے گا. دشمنوں کے ہاتھ، کفار کے ہاتھوں میں، مشرکین کے ہاتھوں میں جائیں گے، کوئی بھی بچ کے نہیں آئے گا. انہیں بڑی شرمندگی اور رسوائی ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے جو ان کے لیے رضا کا اور خوشخبری کا، ان بیعت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ضرور بیت اللہ جائیں گے، بال بھی کٹوائیں گے، بعض بال منڈوائیں گے بھی صحیح، بیت اللہ آپ جائیں گے، مسجد حرام میں آپ ضرور داخل ہوں گے. اور پھر داخل ہوئے اور فتح مکہ کی شکل میں داخل ہوئے اور بڑے شاہانہ طریقے سے داخل ہوئے اور اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دین اسلام تو دنیا میں آیا ہی دنیا میں غالب ہونے کے لیے. مسلمان دنیا میں اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، مسلمان دنیا میں اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے. اور انشاءاللہ قرب قیامت میں ایک دن آئے گا اسلام ساری دنیا پہ غالب آئے گا. لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی اپنی زندگی میں آج اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جو اپنی اپنی زندگی میں آج اسلام کی کامیابی کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایک دن یہ غالب تو ہوگا، لیکن جس نے حصہ ڈالا کل قیامت میں اللہ انہی میں اٹھایا جائے گا کہ یہ بھی اسلام کے غالب کرنے میں حصے دار تھے اور یہ بھی اسلام کے غالب ہونے میں شریک تھے. تو وہ محمد رسول اللہ کا مشن اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جو مخلص مومن تھے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی خوبیاں، ان کے چہروں پہ عبادت کا نور ہے، ان کے چہروں پہ عبادت کا نور ہے. اور ان مسلمانوں کی ترقی سے کافروں کے دلوں میں جلن پیدا ہوتی ہے اور مسلمان کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. اور جب سے مسلمان آپس میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، وطنیت اور فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہے، غیروں کے لیے نرم ہے، اپنوں کے لیے سخت ہے، اپنوں کے لیے سخت ہے، غیروں کے لیے نرم ہے. مسلمان کی شان یہ تھی، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون نہیں بہتا تھا، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان نہیں زخمی ہوا کرتا تھا، اور مسلمان کی زبان سے مسلمان کا دل نہیں زخمی ہوا کرتا، مسلمان آپس میں نرم دل ہوا کرتے تھے. پھر سورہ حجرات کا تذکرہ ہے جو معاشرتی زندگی کے بہت سارے آداب اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ کے نبی ہیں، فرمایا آپ سے کوئی پیش قدمی نہ کرے، کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی عالم دین ہے، اس سے آگے پیش قدمی کرنا بے ادبی کی بات ہے. نبی کی صحبت ہے، نبی کی مجلس ہے، وہاں آواز بلند کرنا بے ادبی کی بات ہے. کوئی بڑا محفل میں بیٹھا ہے، وہاں آواز بلند کرنا بے ادبی کی بات ہے. روضہ رسول پہ جا کر، حضور کے در پہ جا کر وہاں شور و غل کرنا بے ادبی کی بات ہے. اس ادب کو سکھایا، ادب با ادب با نصیب، با ادب با نصیب. اور پھر تذکرہ فرمایا کہ افواہ کے اندر تم شریک نہ ہونا، اس لیے کہ بہت ساری افواہیں بہت سارے فتنوں کا باعث بنتی ہیں. محض سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دینا، اور بس تمہارے موبائل پہ میسج آیا بغیر سوچے سمجھے، حدیث ہے یا نہیں، سچ ہے یا نہیں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں، آگے پھیلا دیا. یہ افواہ سازی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے نقصانات اور خطرات پیش آتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی. اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ ان کے ہاں ایمان دنیا کی ہر قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی دولت تھی، ہر قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی دولت ایمان تھی. اور وہ ایمان ان میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ کفر کی زندگی اور گناہوں کی زندگی سے انہیں گھن آنے لگی، نفرت ہونے لگی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مسلمان کے دو جماعتیں آپس میں باہم اختلاف کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ ایمان والے تو سب ایمان کی بنیاد پر اخوت کے رشتے میں جڑی ہوئی ہیں، بھائی بھائی کے رشتے سے جڑی ہوئی ہیں. ان کے اندر صلح کر دو. مسلمان دنیا کا کالا گورا، امیر غریب، اور جسے کہیں کہ کسی بھی وطن اور کسی بھی شہر اور کسی بھی زبان کا ہے، اسلامی اخوت کے رشتے کے اندر جڑا ہوا ہے، وہ تو ایک برادری ہے، وہ تو ایک قوم ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر وہ جو مسلمانوں میں جس سے دل پھٹتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں
نفرتیں پھیلتی ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر کی محبتیں اٹھ جاتی ہیں، ان چیزوں کا طرف توجہ دلائی۔ مسلمانوں، کسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، اور کسی کی توہین نہ کرنا، کس کو برے ناموں سے مت پکارنا۔ ایمان والو، کسی کا مذاق نہ اڑانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے لیکن مذاق اڑاتے نہیں تھے۔ مذاق کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا اور اس کو اپنے سے مانوس کرنا، وہ تو اللہ کے نبی بھی کرتے تھے۔ فرمایا ایک بوڑھیا آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگ گئی۔ ارے بھائی بوڑھیا تھوڑی جائے گی، جوان ہو کے جاؤ گی، جوان ہو کے جاؤ گی، اس انداز سے آپ نے فرمایا۔ لیکن ایسا مذاق اڑانا جس سے سامنے والا اپنے لیے توہین سمجھے اور اپنے لیے ذلت سمجھے، اور اس کے دل کے اندر پھر نفرتوں کا بیج بوتا ہے، پھر یہ زخم ہوتا ہے جو کسی چیز سے پھر پر نہیں ہوتا۔ اور توہین مت کرنا، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرنا، برے ناموں سے مت پکارنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ فرمایا بدگمانی نہ کرنا، اور کسی کی برائیاں تلاش کرنے کے ٹو میں نہ رہنا، تلاش نہ کرنا اس کی برائیاں۔ اور ایمان والو، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، غیبت نہ کر، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ سامنے کریں تو اسے برا لگے، یہی غیبت ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ سامنے کریں تو برا لگے، اسی کا نام غیبت ہے۔ غیبت نہ کرنا۔ فرمایا غیبت کیا گناہ ہے، اس کی شناعت، اس کی برائی۔ فرمایا ایسا ہے جیسے تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچا، جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا، یہ تو ایسا بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بری چیز ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جس سے گھروں میں نفرتیں پھیلتی ہیں، جس سے خاندانوں میں اختلاف بڑھتا ہے، جس سے معاشرہ نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی ساری وہ چیزیں ہیں۔ اور ایک بڑی چیز بس اوقات مال و دولت، اور بس اوقات خاندان اور حسب نسب، یہ آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے اور غرور پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ سارا حسب نسب یہ تو تعارف کے لیے ہے، اللہ کے ہاں معزز اور اللہ کے ہاں عزت دار اور اللہ کے ہاں شریف وہ ہے جس کے اندر تقوی بڑا ہے، جس کی زندگی میں پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز اور زیادہ شریف ہے۔ فرمایا صرف زبان کے بول کے حد تک اسلام قابل قبول نہیں، دل ایمان تو وہ قابل قبول ہے جو دل میں رچ بس جائے، اور پھر وہ ایمان آپ کو اللہ کے راستے میں مال اور جان قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دے۔ پھر وہ ایمان آپ کو اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دے۔ اور کبھی ہی خیال نہ رکھنا ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا ہے اسلام لا کر۔ فرمایا اللہ کا کرم ہے تمہیں اسلام کی دولت مل گئی، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ تمہارے گھر میں دولت آ گئی، یہ اس کا فضل ہے تمہاری جھولی میں یہ دولت گر گئی، تمہیں اللہ کا کرم ہے تمہاری ماں باپ مسلمان مل گئے، تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر سورہ قاف کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں بتایا مرنے کے بعد زندگی ہے۔ انکار کیا کرتے تھے، انہیں تعجب ہوتا تھا، ہڈیاں بوسیدہ، نام و نشان مٹ گیا، پھر زندگی کیسی؟ فرمایا جو اللہ رب العزت زمین کی بنجر زمین سے نباتات اگاتا ہے، ان کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دیکھو جو زبان کے بول بولتے ہو نا، فرشتے بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں، سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور پھر جہنم کا منظرنامہ ذکر فرمایا، جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جہنم یہ بھری جائے گی، جہنمیوں سے بھری جائے گی، نافرمانیوں سے بھری جائے گی، اور متقی اور پرہیزگار اور دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے جنت ان کے قریب کی جائے گی، اور انہیں انعامات ملیں گے اعمال کے بھی، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر کئی ساری قسمیں اللہ نے کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد کہا قیامت آنے والی ہے،
قیامت آنے والی ہے، کرنے قیامت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں جنتی جنت میں ہوں گے اور نہروں میں اور چشموں کے اندر ہوں گے، اور وہاں پھر ساتھ تذکرہ فرمایا جنہیں شب بیداری ملتی ہے اور شب رات کے تنہائیوں میں جنہیں تہجد کی دولت ملتی ہے، ان کی فضیلت ہے اور ان کا بلند مقام ہے۔ فرمایا رات عبادت میں گزارتے ہیں، سجدے اور رکوع میں گزارتے ہیں، اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنا اس کا بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جنتیوں کی خاص خوبی ہے۔ قرآن میں 2-3 جگہ پر جنتیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی یہ عبادت خاص طور پہ ذکر کی کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ ویسے تو بھائی پورا سال ہم جیسے گناہگاروں کو سحری کہاں ملتی ہے، لیکن اس سحری اور رمضان کی برکت ہے، سحری میں اٹھنا ہی ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہے۔ کچھ گھڑیاں اس وقت موقع پہ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے قربان، اللہ کے لیے رکھ لیں اور وہاں استغفار ہو جائے اور سچی ندامت ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جب جنتیوں کی اللہ عبادت نصیب فرما رہے ہیں تو اللہ جنت بھی نصیب فرما دیں گے۔ جب جنتیوں کی عبادت مل رہی ہے تو اللہ رب العزت جنت بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ نے زندگی میں، صحت میں، ایمان کے حالت میں یہ گھڑیاں دے رکھی ہیں، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما دیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور بیٹے کی خوشخبری سنا دینا، اور بیٹے کی خوشخبری سنا دینا، آپ کے اہلیہ کا تعجب کرنا، حیرت کرنا، اور مارے حیرت اور تعجب کے اپنے ہاتھ پیشانی میں مارنا، بیٹا بوڑھی یہ بوڑھا کیسا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کی قدرت سے ہوگا، اللہ بڑا علیم ہے، بڑا حکیم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ رات کو انشاءاللہ بات ہوگی 12:30 پونے 1 کے درمیان، لیکن بات کا انتظار نہ ہو، آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے یہ رات عبادت میں مشغول ہو جائے، اپنی تلاوت شروع کر دے، اپنے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں آدمی پوری کر کے پھر اللہ کے گھر میں آ کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ انشاءاللہ درمیان میں ترغیبی بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اصل بھائی ان راتوں کے اوقات کو ضائع نہ کیا جائے اور اپنی حاجات اور ضروریات تقاضے پورا کر کے پھر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ پھر نہ جانے یہ راتیں کس کو کب نصیب ہوتی ہیں، اللہ قدردانی اپنی نصیب فرما دے۔